السلام علیکم، میں ہوں نزاکت رنگھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ذرا اپنے دل کو تھام کے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا اس کی وجہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ میری اتوار والے دن ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں۔ میں جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا جہاں پہ سارے ڈیوٹی روم میں بیٹھتے ہیں۔ میں اپنے موبائل میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اٹینڈنٹ آیا مریض کا، اس نے کہا کہ آ کر ڈرپ لگا دیں۔ میں نے جا کے اس کے ساتھ وہ ڈرپ لگائی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں واپس وہیں پہ جا کے بیٹھ گیا جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، ڈیوٹی روم ہے ہمارا جو۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد مجھے اندر سے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں کہ شاید کوئی کسی کو مار رہا ہو۔ ایک عورت کی، دو مردوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ میں نے جا کر پتہ کرنا گوارا نہیں کیا کہ شاید ہی کوئی اپنے اٹینڈنٹ کو کام بتا رہا ہے، یا اپنے کوئی مریض کے ساتھ کوئی ایسی بیہیو کر رہا ہے، یا کوئی بچہ کوئی گھر سے کچھ بھول آیا ہے، اس وجہ سے اسے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ان کے پاس جا کے یہی پوچھنا گوارا نہ کیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا انکل خیر ہے، اندر اتنی زور سے آوازیں آ رہی ہیں؟ تو انکل نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جس کے ماں باپ بوڑھے 7 to 80 پلس کے ہیں، 70 سے 80 سال کے ہیں، وہ ادھر ہاسپٹل میں داخل ہیں اور وہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پہلے تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں نے سوچا یہ بچہ یا لڑکا اپنی ماں باپ کے ساتھ ادھر ہاسپٹل میں لڑ رہا ہے۔ میں گیا، میں نے وہی منظر دیکھے جو اس نے مجھے بتائے تھے، جو مجھے وہ بندہ بتا رہا تھا۔ میں نے جا کر اس لڑکے کو پکڑ لیا، پوچھا میں نے اس سے وجہ لڑنے کی، اور جب اسے میں نے پکڑا، جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا وہ 100% 70 to 80 پلس تھے، اور وجہ میں نے پوچھی کہ تم کیوں ان کے ساتھ لڑ رہے ہو، تو اس نے وجہ کچھ ایسی بتائی کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے یہ سن کے۔ اور میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے جس وجہ سے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، میں اسلام آباد کام پہ تھا اور میری بیگم گھر تھی، یہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ صاحب اور صاحبہ میرے گھر کو، مطلب اپنے کمرے کو، بکسے کو تالا لگا کر ادھر آ گئے، باکس کو تالا لگا کر ادھر آ گئے، اور انہوں نے پتی، چائے کی پتی کی ڈبی وہ اپنے اس میں باکس میں رکھ دی، وہ میری بیگم کو نہیں مل رہی، اور میں ادھر سے اسلام آباد سے خانے وال سے پھر میں پتہ نہیں کس طرح ادھر آیا ہوں ان کے پاس۔ میں نے پوچھا تم صرف چائے کی پتی لینے یہاں پہ آئے ہو؟ کہتا ہے میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں چائے کی پتی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ میں نے کہا بھائی 10 روپے یا 20 روپے کی ایک چائے کی پتی آ جاتی ہے، تو تم اس چائے کی پتی کے لیے ان کے ساتھ لڑ رہے ہو یہاں پہ آ کے؟ خیر میں نے اس سے وجہ پوچھی، اس کو میں نے میں نے کہا اگر آپ نے چائے نہیں پی تو میں تمہیں پلا دیتا ہوں، بلکہ میں نے اس کو زبردستی لے کر جانے کی کوشش کی کہ آ جائے میں تمہیں چائے پلا دیتا ہوں۔ دیکھیں میرا یہاں پر یہ اپنا ایک وہ چائے پلانے کے لیے اسے ایگری کرنا، میں نے کوئی وہ نہیں کیا، کوئی اچیومنٹ تو نہیں کی، لیکن میرے کہنے کا اور آپ کو بتانے کا مطلب یہی ہے، میں نے اس کو جب اس کی وجہ پوچھی تو میں خود حیران رہ گیا کہ 10 روپے کی چائے کی پتی کے پیچھے وہ اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اتنی گالیاں دے رہا ہے، اتنے دھکے مار رہا ہے ان کی بیڈز کو۔ اس کے بعد اس کو میں نے
باہر بھیج دیا. میں نے کہا چلیں میں آپ کو آ کے چائے پلاتا ہوں. تو اس نے خیر چائے تو نہیں پی, وہ باہر کہیں پہ چلا گیا. پھر میں نے انہیں بوڑھے والدین سے اس کی وجہ پوچھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں آپ نے چائے کی پتی کو تالا لگا دیا, اور یہ کیوں بندہ آپ کے ساتھ آ کے لڑ رہا ہے. اس سے میرے سے تو یہ برداشت نہیں ہو. وہ پہلے تو زور و قطار رونے لگ گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہم نے کسی سے لے کر پالا ہوا ہے, مطلب یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے, یہ ہم نے کسی سے لے کر اس کو پال رکھا ہے, اور یہ اسلام آباد کام کرتا ہے. اس کی بیگم وہ ہمارے ساتھ بھی یہی حشر کرتی ہے جو آپ نے ادھر ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی زمین کتنی ہے. انہوں نے مجھے بتایا لگ بھگ کوئی 3-4 ایکڑ انہوں نے بتائی. اس کے بعد میں نے پوچھا اس کا وارث کون ہوگا. کہتی ہیں یہی, ہم نے اس کے نام لگا دی ہے, اب یہ اس کو ہم نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم نے پالا پوسا ہے, اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یہی ہماری جائیداد کا وارث ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا آ گیا. پھر میں نے اس کو تسلی سے بیٹھ کے سمجھایا. میں نے کہا بچے ایسے ایسے ہے, تو تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے. وہ مطلب جو میرے پاس یا جو میرے دماغ میں تھی یا جو میرے پاس نالج تھا میں نے اس کو سمجھا دیا. خیر وہ سمجھ گیا. میں نے کہا دیکھو اب اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ انہوں نے آپ کے نام لگا دیا. وہ کہہ رہا تھا ان کی ایک گائے کھڑی ہے, میں بیچ کے میں نے لوز ہوا ہے میرا کاروبار, نقصان ہوا ہے. میں نے کہا ہے ان سے بزرگوں سے پوچھا ہے میں نے, وہ کہتے ہیں یہ بیچ دے, کچھ بھی نہ کرے, ہمارے پاس آ کے صرف یہی پوچھ لے اماں کیسی ہو, ابا کیسے ہو, پیسے بھی نہ بھیجے, صرف آ کر یہی ہفتے میں مہینے بعد ایک دفعہ چکر لگا کے صرف یہی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیسے ہو, آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں, آپ کو کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے. ویسے ہمیں اس کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود الحمدللہ اپنے جانور پالے ہوئے ہیں, ہم اپنے کھانے پینے اپنے سب کچھ انتظام خود کرتے ہیں, اس کے ایک روپیے کے بھی محتاج نہیں ہیں. لیکن وہ بندہ, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا گائے کھڑی ہے, وہ کہتے بیچ دے, اپنے کام کرے, اپنا جو نقصان ہوا اس کی دکان کا جو کچھ ہوا وہ نقصان بھی ان پہ ڈال رہا ہے. 3-4 دن میں نے دکان بند کی ہے ان کی وجہ سے, جس کی وجہ سے میری اسلام آباد دکان ہے, جس کی وجہ سے مجھے وہاں پہ اتنا کرایہ پڑ رہا ہے, میرے اتنی دہاڑی پڑتی ہے دکان کی, وہ میرا ان کی وجہ سے لوز ہوا ہے. دیکھو کن کی وجہ سے, ماں باپ جنہوں نے اسے اٹھایا ہے, ان کو پالا ہے, جنہوں نے اس کا کیا کچھ نہیں کیا, اس کی ہر ایک خواہش خوشی پوری کی ہے. وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنا لوز کیا ہے, نقصان کیا ہے. کیا تمہیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہے پیاری دکان؟ جب یہ مر جائیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا, ابے میرے سے پوچھ, میری ماں نہیں, مجھے دیکھ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں. بظاہر تو میں خوشی رہتا ہوں, لیکن جب یاد آتی ہے, جب دوسروں کے ماں باپ کو, ماں کو ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہم سے پوچھو ہم کیسے گزار رہے ہیں ماں کے بغیر. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں, خدا را ان کے ساتھ پیار سے, ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. دیکھیں یہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے, کوئی دیکھیں آپ کی زندگی پھر پڑی ہے, ان کی کوئی زیادہ زندگی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ زندگی یا کچھ زیادہ دیر انہوں نے نہیں گزارنا یہاں پہ دنیا میں. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ان خدا را ان کی رسپیکٹ کریں. اور خیر اس لڑکے کو میں نے ٹھنڈا کیا, پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا وہ جوس وغیرہ جو ہے لے آئیں, ان کو راضی کریں. یہ پھر وہ لے آیا. پھر اماں اور بابا جو پڑے تھے ادھر, وہ جوس نہیں پی رہے تھے. پھر میں نے بھی ان کے ساتھ پیار محبت اور تھوڑی سی ہنسی مذاق کیا. تو الحمدللہ کا شکر, انہوں نے میری بات مان لی, مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر مان کر انہوں نے جوس وغیرہ پیا. پھر دوبارہ ان کے ساتھ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے. دیکھیں میرا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے, یہ میرے سب اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک کا کرم ہے. کیونکہ میری ماں نہیں ہے, اور مجھے اس ماں پر ترس آ رہا تھا, اس باپ پر ترس آ رہا تھا جو اتنا شدید 80 سال کی عمر میں بیڈ پہ پڑا ہے, ماں پڑی ہے, اور وہ ماں اس کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھی ہے اپنے شوہر کی, اور وہ بھی وہاں پہ بیمار ہو گئی ہے ہاسپٹل میں. تو میرے ناظرین دیکھنے والے, آپ سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو خدا را ان کی خدمت کیا کریں. کچھ زیادہ دن نہیں ہے ان کے یہاں پہ رہنے کے, اللہ پاک سب کی والدین کو لمبی عمر دے. تو آپ سے میں لاسٹ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب پر تو وہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر تو مجھے وہاں پر بھی فالو کر لیں, تاکہ میری اور انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں. شکریہ, اللہ حافظ.